بلوچ صرف ایک نسل نہیں بلکہ ایک زندہ تہذیب ہے جو زاگروس کے کھیتوں، مہر گڑھ کی بستیوں اور آج کی ثقافت میں زندہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم مل کر ایسا سوال اٹھائیں گے جس کا جواب ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، ہماری پہچان سے جڑا ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہم بلوچ کون ہیں؟ یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں، یہ ہزاروں سال پرانے تہذیب کا سفر ہے جو ہمیں پہاڑوں، میدانوں، زبان، ڈی این اے، زراعت، شناخت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ تو آئیے اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بلوچوں کی آج کی شناخت۔ آج کے بلوچ 4 ملکوں میں آباد ہے: پاکستان خصوصاً بلوچستان، ایران میں سیستان و بلوچستان میں، افغانستان میں ہلمند، نیمروز، فرات وغیرہ میں، اور خلیجی ممالک میں۔ ان کی زبان بلوچی اور براوی قدیم ایرانی زبانیں ہیں۔ ان کی طرز زندگی میں صدیوں تک خانہ بدوشی، چرواہی اور زمینداروں پر مشتمل رہا۔ قبائل جیسے لند، لاشاری، مری، بگٹی، زیری، مینگل آج بھی ان شناخت کا حصہ ہے۔ لیکن کیا ہم ہمیشہ سے بلوچستان میں رہتے ہیں یا کہیں اور سے یہاں آ کر بسے؟ کیا ہم آریاں ہیں یا ہڑپا کے مقامی؟ آئیے وقت کے پہیے کو گھماتے ہیں۔ نیولتھیکل ایج یعنی نیا پتری دور، زاگروس کے پہلے کسان۔ ہم جا پہنچتے ہیں 10,000 سال پہلے، جہاں انسانی تہذیب نے ایک نیا انقلاب دیکھا۔ نیا پتری دور وہ زمانہ تھا جب انسان نے شکار چھوڑ کر زراعت شروع کی، مویشی پالے، مٹی کے گھر بنائے، برتن، اناج، دوائیاں اور چھوٹے گاؤں بسانے لگے۔ ایران کے زاگروس پہاڑوں میں اس دور کے اہم مقامات یہ ہیں: گنج درہ جہاں بکریوں کو پالتو کیا گیا، تپا عبدالحسین جہاں کھیتی کے اولین آثار ملے، علی کوش گندم، جو، برتن اور کاشتکاری کے شواہد ملے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کی پہلی زراعت کی شروعات کی، اور کچھ گروہ آہستہ آہستہ مشرق کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ 2018 میں ہارورڈ اور میکس پلینک انسٹیٹیوٹ نے ایران، افغانستان اور پاکستان کے قدیم اور موجودہ انسانوں کے ڈی این اے کا موازنہ کیا، اور نتائج حیران کن تھے۔ بلوچوں کے ڈی این اے میں 35 سے 45% حصہ وہی پایا گیا جو نیولتھیکل ایرانین فارمرز میں تھا، یعنی بلوچ براہ راست ان کسانوں کی نسل سے ہے جو زاگروس کے پہاڑوں میں 10,000 سال پہلے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ بلوچوں میں یہ جنیاتی ورثہ پشتونوں، سندھیوں اور باقی اقوام سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی وہ سائنسی ثبوت ہے جو بتاتا ہے کہ بلوچ ایک ہزاروں سال پرانے تہذیب کے وارث ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بلوچستان کی زمین پر، ضلع کچی میں واقع مہر گڑھ، جو جنوبی ایشیا کی سب سے قدیم زرعی بستی ہے اور جسے دنیا 9,000 سال پرانی مانتی ہے۔ یہاں جو آثار ملے وہ حیران کن ہے۔ مٹی کے برتن جن کا طرز ایرانی تہذیب جیسا، کھیتی باڑی، گندم، جو، مویشی پالنا، دانتوں کا علاج، مذہبی مجسمے، ذخیرہ اندوزی اور مٹی کے مکانات، ان سب میں زاگروس کے کسانوں کی جھلک تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایرانی کسانوں کی ہجرت کے بعد ان کی تہذیب نے ایک نیا رنگ اختیار کیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بلوچ قوم کی جڑیں گہرائی سے پیوست ہو گئے۔ لیکن وقت کبھی ایکسا نہیں رہتا۔ ہجرتیں، حملے، سلطنتیں، سب نے بلوچ کی شناخت کو متاثر کیا۔ آریہ قبیلہ جو 1500 قبل وسیع میں آئے، عرب جو 7ویں صدی میں اسلام، عربی نسل وغیرہ لے کے آئے، اور سلجوقی، ترک، مغل، ایرانی، وسط ایشیائی اثرات۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی و مغلیہ حکومتوں کا بلوچ علاقوں پر دباؤ اور مزاحمت، بلوچی زبان میں فارسی، پشتو، سندھی، عربی کے الفاظ کے شامل ہونا، مگر اس نے اپنی الگ شناخت ہمیشہ قائم رکھی۔ بلوچ قبائل میں مختلف قبیلے ہیں مگر سب بلوچ ہیں، کیونکہ سب نے ایک ہی تہذیب، لباس، رسم، وقار اور زبانوں کو اپنایا۔ آج بلوچ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آج بلوچ ہونا صرف ایک زبان بولنے کا نام نہیں، صرف ایک قبیلے میں پیدا ہونے کا نام نہیں، بلکہ بلوچ ہونا تہذیب، غیرت، علم اور ہزاروں سال پرانی ثقافت کا زندہ ہونا ہے۔ بلوچ وہ ہے جو اپنی مٹی سے جڑا ہو، اپنی تہذیب سے واقف ہو اور سچائی، علم، عزت کا علم بردار ہو۔ ہم نے اس سفر کا آغاز ایک سوال سے کیا تھا کہ ہم کون ہیں، اور ہمیں جواب ملا، ہم بلوچ صرف ایک نسل نہیں بلکہ ایک زندہ تہذیب ہے جو زاگروس کے کھیتوں، مہر گڑھ کی بستیوں اور آج کی ثقافت میں زندہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ صرف قبیلے کا نام لے کر بلوچ رہیں گے یا اس تہذیب کے وارث بنیں گے جس نے دنیا میں پہلی بار ہل چلایا تھا؟ میں ہوں آپ کا دوست آصف محمد حسنی، اور یہ تھی بلوچ قوم کی اصل کہانی، ایک تاریخی، سائنسی اور تہذیبی سفر۔ اگر یہ سفر آپ کو کچھ سکھا گیا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائے تاکہ ہر بلوچ، ہر نوجوان اور ہر انسان اپنی اصل کو پہچان سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔